جنابت میں سحری کرنے والے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ضرور سنیں، ناپاکی میں سحری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو اور کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھلانا کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سمجھ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اس طرح ماہ رمضان میں جنابت کی حالت میں سحری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو، جیسے کہ کسی کو احتلام ہو گیا یا رات کے وقت میاں بیوی نے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں جن کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہو گیا اور بغیر غسل کیے سو گئے، رات کو دیر سے آنکھ کھلی اور سحری کا وقت بہت کم ہو، تو کیا وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا کر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ روزہ ہوگا یا نہیں، یا سحری سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ دنیا ضرور سمجھتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی مسئلہ سننے یا سمجھنے میں کوئی کمی ہو، تاکہ نعرہ جاری ہو۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں، یا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں یعنی اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا وہ بیوی سے ہم بستری کرے، تو ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹا سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح ماں بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے دلائل موجود نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں کترا گیا، پھر آپ کے پاس اس وقت آیا جب دن چڑھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھ سے کترا گئے۔ میں نے عرض کیا، میں نے جنبی تھی، مجھے اندیشہ نہیں ہوا تھا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ سنیں، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا ہے جنابت حیض اور بول و بروز سے انسان نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا، یہ منوی پلیدی ہے۔ ظاہر انسان خصوصاً مسلمان پاک رہتا ہے، مندرجہ بالا حالت میں ہی اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا ہر قسم کا کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا جھوٹا کھایا پیا جا سکتا ہے، وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، مثلاً پانی وغیرہ، اور ہاتھ کو ظاہری نجاست بھی نہیں لگی ہوتی ہو تو وہ چیز پاک رہی ہے۔ آپ آتے ہیں موضوع کی طرف، کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جس طرح ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جائز ہے، اسی طرح ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبداللہ الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے تھے، غسل کیے بغیر روزہ رکھتے تھے۔ پھر ہم دونوں ابو بکر اور عبد الرحمن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پائے، اور انہوں نے بھی یہی بات کی۔ صحیح بخاری حضرت ام المومنین عائشہ اور ام مومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر پالتی تھی اور بیویوں سے صحبت کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے تھے، پھر آپ غسل فرماتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہوا اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے یا بغیر سحری کیے نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے، ناپاک ہونے کی وجہ سے روزہ پر
کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ التباس جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے، گناہ کا باعث ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دیں تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ التباس فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استخاذہ اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیداری ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے اعضاء کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا ہو تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رات کو احتلام ہو جائے تو جماع سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد سونے کا ارادہ کر لیے تو کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب